بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے. اور اگلی 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سبب بتا رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ مخالف، اتنا جھگڑالو، یہ کیوں اتنا برا بن گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ مال اور اولاد کا مالک. یہ دو چیزیں جو ہیں قرآن مجید نے آپ نے دیکھا ہے بار بار ریپیٹ کرتا ہے اللہ کہ یہ دو چیزیں اپنے نشے میں ایسے مست کرتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی حق کا معیار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھتا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہی صحیح سمجھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں تبھی تو میں نے مال بنا لیا. اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، وہ اس میں عقل نہیں ہے. اور لہٰذا اللہ کے نبی کو کہتے تھے، سورۃ الزخرف میں یہ گزر چکا ہے کہ اللہ نے قرآن مکے یا طائف کے کسی امیر آدمی پہ نازل کیوں نہیں کیا. یعنی امیر آدمی کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرے قرآن کے لیے. آپ کے پاس تو مال دنیا نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں. کیونکہ اللہ نے سلیکٹ کرنا ہوتا جو اپنے معیار پہ بتا رہے ہیں. اللہ کے لیے خود معیار کا تعین کر رہے ہیں کہ مکہ یا طائف کے کسی سیٹھ پر قرآن اترنا چاہیے تھا، تم پہ کہاں سے آ گئے؟ اس بنا پر کہ وہ مال اور اولاد کا مالک ہے، جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. بہت سمجھدار، پڑھا لکھا، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوا بیٹھا ہے کہ جب ہماری آیات اس کو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اور آج بعض ایسے عالم نما افراد ہیں جو جب اپنی نجی محافل میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن آج کی کتاب نہیں ہے، قرآن آج کی پریکٹس کرنے کی کتاب نہیں ہے. کہتے ہیں بہت سارے لوگ بعض وجوہات کی بنا پر ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو شارٹ کٹس چاہیے کہ دین میں کچھ ایسے راستے مل جائیں کہ اپنی موج مستی بھی کر لیں، وہ اپنے شوق بھی پورے کر لیں جن سے دین روکتا ہے. تو اس قسم کے مولانا کو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو بیچ میں سے سوراخ کر کے دے دے کہ تم ادھر سے کر لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. آج کے دور میں اور اس دور میں بڑا فرق ہے. اللہ اتنا سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا، اس نے اللہ سے پوچھو کہ کہاں پہ وہ سخت ہے اور کہاں پہ وہ سخت نہیں ہے. اب چونکہ یہ خود اپنے خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو جب ایسے مولانا صاحب ملتے ہیں یا ایسے خطیب صاحب ملتے ہیں جو وہ راستہ کھول کے دے رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے عالم ہے ہی کوئی. باقی تو ہیں وہ تو دین کو اتنا خوفناک کر کے بیان کرتے ہیں کہ نزدیک ہی کوئی نہیں آتا. لہٰذا حق اس کو ملتا ہے جو اپنی خواہش کو سائڈ پہ رکھ کے حق ڈھونڈتا ہے. اپنی ایفیلیشنز، دوستیاں، رشتہ داریاں، اپنے دنیا کے بارے میں اگر پہلے کوئی ناجائز کاموں کے پلان کیے ہوئے تھے کہ میں نے یہ کچھ بنانا ہے. ایک صاحب ایک کافی عرصہ پہلے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کچھ سیاستدان حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک پاکستان کا ایک مشہور جو دو بڑے حرام خوروں میں سے ایک بڑا حرام خور ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہا تھا یہ اس نے یوں کھایا، یوں کھایا، یوں کھا گیا، اتنا پیسہ کھایا. اور بات کرنے کے اینڈ میں یعنی اس کو برا بھلا کہہ کے آخر میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دے نا تو تم اس کو بھی بھول جاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع دے دے نا کھانے کا تو تم اس کو بھی بھول جاؤ گے جس کا میں نام لے رہا تھا. اب میں نام نہیں لیتا اس کو. تو مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں. کچھ کتے اللہ نے کھلے چھوڑ دیے اور کچھ کو پٹا ڈال دیا، باندھ دیا. باندھ دیا کیا مطلب ہے؟ اگر کھل جائے تو کاٹ کھائے گا لوگوں کو، لیکن چونکہ بندھا ہوا ہے بس نہیں چلتا کاٹے. اور جو کھا رہے ہیں ان کے پٹے کھول دیے گئے، ان کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں اور وہ کاٹ رہے ہیں. دونوں کتے دنیا کے پیچھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے حرام خوری کرنے والے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں.
اور قیامت کے دن کوئی کہے کہ میں تو مولا کو ماننے والا ہوں، مولا مجھے چھڑائیں گے، حرام خوری کرے اس نام پر، جیسے بعض افراد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں حرام کھا لوں اس کے بعد میں عشرہ محرم کرا دوں تو میں بچ جاؤں گا. اس پر ڈبل پکڑ ہوگی، اس پر ڈبل پکڑ ہوگی. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اتنی بڑی خیانت ہے اس پاکیزہ مکتب کے ساتھ یہ کہ جو مکتب اصلاح انسانیت کے لیے آیا ہے، آپ اس کے نام پر جرم کرنے کا لائسنس آپ نے رکھ لیا اپنے پاس کہ باقی کریں گے تو پکڑے جائیں گے اور تم یہودی. یہ یہودی ہے. قرآن نے یہ صفت ان یہودیوں کی بیان کی ہے جنہوں نے اپنے دین میں تعریف کی ہوئی تھی. کہتے تھے دوسروں سے قرضہ لیا واپس ہی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ تو ان کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. آج جو اسی طرح کے بے دین اپنے آپ کو، چاہے وہ شیعہ کہے چاہے سنی کہے، کیا نظریہ؟ مثلا شیعہ کہے سنی کا کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا، یہ بے دین ہے. اور اگر سنی کا شیعہ کا کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا، یہ بے دین. اس کو قرآن نے اصل میں یہودی بتایا ہوا. یہ یہودی کرپٹ یہودی کی صفات رکھتا ہے. قرآن نے بتایا ہے اے رسول ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں امانت دار کہ اگر آپ ان کو پورا خزانہ دے دو پورا واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک درہم بھی ایک دینار بھی ان کو دے دو جب تک ان کے سر پہ نہ چڑھ جاؤ یہ واپس نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو یہودی نہیں ہے ان کے بارے میں ہمارا پرابلم ہی کوئی نہیں، ہم جو مرضی کھا جائیں. آج ہم نے اپنا دین تعریف کر کے ایسے فرقہ واریت کی اس میں آئے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بعض افراد سے اپنے کانوں سے سنا ہوا، اور یہ نہیں کہ یہ جو اس قسم کے ہیں وہ شیعہ اور سنی ہو، جو کرمنل ہے، جو کلپریٹ ہے، وہ جو بھی اس نے نام رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اندر کی شخصیت نکال کے باہر لے کے آتا ہے. باہر کے ٹھپے لگانے سے اور مور لگانے سے کہ میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں یہ اللہ قبول نہیں کرتا. نہ ہی کوئی اہل بیت اطہار اس بات کو قبول کرتے ہیں. خدا بند عالم سمجھنے کی توفیق دے. صلوات پڑھیں محمد والے. جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ داغیں گے. ناک کو سونڈ کہا جا رہا ہے. سونڈ ہاتھی کی ہوتی، کیوں ناک کو سونڈ کہا جا رہا ہے؟ آپ نے اردو میں بھی ایک جملہ سنا ہوا ہے نا، اس کی تو ناک ہی نیچے نہیں آتی، یا میری ناک کٹ جائے گی. تو یہ جو ناک بہت زیادہ حق تسلیم کرنے سے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ تم نے بچے کی شادی کرنی ہے یہ حرکت نہ کرو، اتنا زیادہ خرچ نہ کرو، غریب کی مدد بھی کر دو، میں نہیں کروں گا میری ناک کٹ جائے گی. یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی ناک نہیں کٹتی، اور دنیا کو دکھلاوا نہ کرے تو اس کی ناک کٹتی ہے. تو اس ناک کو اللہ کہتا ہے سونڈ، اس کی سونڈ کو ہم داغیں گے. یعنی گرم گرم جہنم کی کوئی چیز وہ اس کی سونڈ پر ہم لگائیں گے. اللہ نفرت کے لفظ ہے. سنسمہ علی الخرطوم. خرطوم سونڈ کو کہا جاتا ہے، ناک نہیں کہا. اس کی یہ اتنا اکڑ ہے اس میں کہ یہ ہماری آیات کو کہتا ہے. یہ پرانے قصے، اس کی سونڈ کو ہم داغنا کسے کہتے ہیں؟ آپ لوہے کی سلاخ لیں، اس کو تپا لیں آگ میں اور پھر کسی کو لگائیں، اسے کہتے ہیں داغنا. تو فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، یعنی اس کی ناک جس کو اللہ سونڈ کہہ رہا ہے اس کو ہم داغیں گے.